نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا جد الحسن بن حسین. گرامی مرتبہ علماء کرام، صوفیان محبت، حاضرین و ناظرین، اہل ایمان و اہل مودت، بالخصوص آج کے محفل کے میزبان محترم جناب ڈاکٹر خلیفہ محمد فیصل شہزاد نقشبندی صدیقی، سبحان اللہ. سب سے پہلے آج کے لیے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی گلی میں بیٹھے اس کی رحمت للعالمین کے سمندر سے اپنے اپنے حصے کی لوٹ وصول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل ڈاکٹر صاحب ہو گیا کل بأمر مجبوری نہ آ سکا، جانا ضروری تھا، کل مجبور تھا، آج مسرور. کیا کہنا بھی صاحب. اگر رب العزت ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی مرحوم کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے. آمین. بڑا پرفتن دور ہے اور اس پرفتن دور میں بندہ اپنے خالق کے ہاں اور غلام اپنے آقا کے ہاں کنیکٹڈ رہے، متصل رہے، تو اس کا ایمان بھی بچ جاتا ہے، اس کی آخرت بھی محفوظ ہو جاتی ہے.
میں نے جو مختصر وقت کے لیے آیت کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اور آپ سن کے ساتھ کام ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ جب نفی اور اس بات ہی بیٹھے ہوں تو وہاں ڈھیر سارے شکوک و شبہات، اس کا ازالہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے معبود برحق کی موجودگی میں بھی دیگر اشیاء کی عبادت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے دامن مستقربی کو پکڑ لیا انہیں حکم ہوا کہ اللہ کا یہ محکمانہ فیصلہ ہے، یہ محکمانہ فیصلہ ہے جس نے رائج ہونا ہے کہ اب تم کسی کی عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، اسی کی عبادت کرنی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر عبادت کے بعد متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس نے محکمانہ طور پر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بندہ خدا سے مستغنی نہیں ہو سکتا، عبادت کے ذریعے مستغنی نہیں ہو سکتا، بندہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے اور عبادت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، بعین ہی اسی طرح اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ والدین کو جو مقام و مرتبہ دامن اسلام سے میسر آیا وہ کسی اور آسمانی مذہب منشور میں مرقوم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اعزاز ہے جو والدین کو عطا فرمایا ہے۔ آسمان میں اللہ نے جنتوں کو بسا کے رکھا ہے۔ آپ کی علم میں یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت آسمانوں میں ہے، بلندیوں میں ہے، اسے اللہ نے زمین پر نہیں رکھا ہے، لیکن عظمت والدین کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہاں تک تمہاری رسائی نہیں، لیکن ہم تم پر کرم کرتے ہوئے والد کو بھی تمہارے لیے جنت بناتے ہیں، والدہ کو بھی تمہارے لیے۔ اللہ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے مین گیٹ جیسا ہے، بلکہ مین گیٹ ہے اور ایک دروازہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ کی اللہ ہی جانے کہ جو جنت لامحدود ہے، اس لامحدود جنت کے لیے خدا نے کتنے دروازے بنا رکھے ہیں۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے لے کے دوسرے دروازے تک ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں درمیان کا مین گیٹ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا
اور نبی کے غلاموں، تمہاری عبادت کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بلکہ تیرے گھر کے اندر ہم نے مین گیٹ جنت کا رکھ دیا ہے، جس سے اس کا والد راضی ہوگا اس کے لیے جنت کا گیٹ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ گویا والد دخول جنت کا باعث ہے۔ والد کیا ہے؟ دخول جنت کا باعث ہے۔ بندہ کسی کے گھر میں جائے اور اندر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے جگہ نہ ملے، ایسا ہے بھرا ہوا ہو گھر، اندر آنے والا دائیں بائیں دیکھے کہاں بیٹھوں، کہاں دیکھوں، کہاں کھانا ہے، کہاں پینا ہے۔ صرف گیٹ کے اندر آنے سے تو کام نہیں بنتا ہے، یہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہے، ممکن ہے کہ آپ گیٹ کے اندر، اور خدا کرے ہم سب اس مین گیٹ سے ہی اندر جائیں۔ اندر جانا تو ہے، لیکن اندر جاتے ہی دائیں دیکھو بائیں دیکھو جگہ نہ ملے تو پھر کہا ایک وجود ایسا ہے اس کو راضی کر لو تو تمہیں جگہ مل جائے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ تیری ماں ہے، اور ماں کے لیے اللہ نے ارشاد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری مائیں تم سے راضی ہو جائیں تو پھر سمجھ لو جنت بھی ملے گی، گھر بھی ملے گا، جگہ بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، سونا بھی ملے گا، اور جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو پھر مصطفیٰ بھی ملے گا۔ خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلطان العارفین صاحب، دربار عالیہ نیاریہ شریف۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے کہ ما من مسلم لہو والدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح لہ اللہ بابین الی الجنہ۔ کہ ایسا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں جس کے والدین موجود ہوں اور وہ صبح صبح جا کے ان کے چہرے کی زیارت کرے اور دونوں والدین اپنے بچوں سے راضی ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کے ہاں جو اللہ فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ خدا فتح لہو، فتح اللہ بھی ہو سکتا تھا لیکن فرمایا فتح لہ اللہ، کہ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو جنت ہے کہاں؟ آسمانوں میں ہے، تو نیچے لایا کس سبب سے؟ والدین۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو نا تو وہاں چر لیا کرو۔ تو جنت تو آسمانوں میں ہے یا رسول اللہ، اور وہاں مرے بغیر جایا نہیں جا سکتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ تو یا رسول اللہ بتائیں وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المساجد و ریاض الجنہ، روئے زمین پر جہاں جہاں مسجدیں ہیں یہ بظاہر اینٹ اور سریے کی بنی ہوئی فرش زمین پر اللہ نے اسے جنت کا باغ بنایا ہے۔ جب وہاں پر گزرو تو سجدہ کرو گے خدا جنت کی فضا۔ کسی امت کے لیے آسمانوں سے جنت نیچے نہیں اتاری گئی، اتنا عظیم نبی ہے کہ جس کے ذریعے جس سبب سے اللہ نے آسمانوں سے جنت نیچے اتاری، فرمایا تم وہاں جانا تو ہے لیکن پہلے تھوڑی سی آشنائی زمین پر ہی حاصل کر دو۔ حضرات گرامی، والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔
بہت بڑا مقام. اب اگر والدین اس بات پر غور کریں کہ اگر اتنا بڑا مقام ہے اور اولاد کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کو راضی کرو، تو کیا والدین کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ میری گھر سمجھے بچے آنے بیٹھے ہوئے. والدین کے لیے اتنا بڑا مقام مرتب کیا گیا. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، والد جب والد ہو تو کیا والد سے والدیت کا اعزاز چھینا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، تو جب تک ہوں، اس کو عربی میں عرش بھی کہتے ہیں، یہ کرسی بھی ہے. جب تک میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کرسی والا ہوں کہ نہیں؟ تو کیا میں ہمیشہ ان کو بیٹھا رہوں؟ یہ وزارت عظمیٰ یہ بھی تو ایک کرسی ہے، یہ اعزاز ہے، یہ منصب ہے. یہ کیا ہے؟ منصب ہے. تو جو آدمی اس منصب پر بیٹھ جائے تو کیا وہ ہمیشہ صاحب منصب ہوتا ہے؟ بولو. جب کوئی وزیر اعظم نہیں رہتا، آپ اس کو کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب جا رہے، اور وہ وزیر اعظم نہ کہتے ہیں آپ اس کو. نواز شریف صاحب یہاں سے گزر جائیں تو آپ یہی کریں گے نا، نواز شریف صاحب. کیا کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم جا رہے ہیں؟ لوگ قبول کریں گے نہیں. کیوں؟ تو اسی طرح اگر والد کو والد سمجھا جائے تو کیا یہ اعزاز ہے؟ نہیں ہے. یہ تو بات سمجھانا چاہتا ہوں. والد ایک دفعہ والد بن جائے، مر جائے تب بھی یہ اعزاز اس کے ساتھ رہتا ہے. تو پھر یہ والدیت کیا ہے؟ فرمایا یہ منصب نہیں ہے، یہ منصب نہیں ہے، یہ مقام ہے. اس لیے کہ منصب صاحب منصب سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خدا مقام عطا فرما دیتا ہے وہ جیتا رہے تو بھی صاحب مقام، قبر میں چلا جائے تو بھی صاحب مقام، جنت میں چلا جائے تو بھی صاحب مقام ہوتا ہے. والد ہونا یہ منصب نہیں ہے، والد ہونا یہ کیا ہے؟ اب نبی ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی جو ہے نا، جو ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو نبوت یہ منصب نہیں ہے. نبوت منصب نہیں ہے، بلکہ نبوت مقام ہے. جس کو ایک دفعہ خدا نبی بنا دے پھر یہ منصب کو، یہ مقام اس سے جدا نہیں ہوتا، وہ صاحب مقام ہوتا ہے. وہ جیتے رہے، نظر آتے ہیں تو بھی نبی، نہ نظر آئے تو بھی نبی. اسی طرح استاد بھی صاحب مقام ہوتا ہے. جس کو ایک دفعہ کوئی لفظ وہ پڑھا دے وہ استاد بن جاتا ہے، پھر استاد سے یہ مقام کبھی ختم نہیں. تو والدیت، ولدیت یہ مقام ہے. تو اس کا مطلب ہے اتنے بڑے مقام کا حامل ہے تو اس کی بھی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ نہیں؟ اگر اسے یہ پتا ہو، اگر تھوڑا جا وقت، تھوڑا جا میں زیادہ لے لوں تو کوئی حرج نہیں. آج تسی میرے قابو آئے ہو تو میں تھوڑے قابو آئے. جی دوئے بندے قابو آ جاؤں نا تو پھر خوشبو تے عام ہوگی. ایک قابو آئے نا تو پھر بات نہیں بنتی. دونوں ایک دوسرے کے قابو آ جائیں اور وہ بھی محبت رسول کی بنیاد پر، تو پھر خوشبو ہی خوشبو مہکنا شروع ہو جائے. اپنی کیا بات کر رہا ہوں؟ تو یہ آپ کو یاد ہے نا. تو جو صاحب مقام ہے، فرض کر لیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اب میں اس مقام کی باتیں کر رہا ہوں تو بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن اگر میں اس مقام کی حیثیت کھو دوں تو پھر میرا اعزاز، اگرچہ میں والد ہوں، اگر والد ہونے کے تقاضوں کو پورا نہ کروں تو پھر مقام میں کمی نہیں آتی، حیثیت میں کمی آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان
پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت اس معیار پر لے کر جائیں کہ جب بچے جوان ہوں اور جوانی تک اسلامی ماحول سے شریعت کے پیمانوں اور طریقت کے پیمانوں سے اس کی تربیت ہوتی رہے تو ایک وقت میں والد بھی جنتی ہوتا ہے اور بچہ بھی جنتی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پیمانوں کو سامنے رکھتا ہے، ہر مرحلے پر اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرتا ہے، جسمانی تربیت کرتا ہے، شریعت کے پیمانوں کو برابر رکھتا ہے اور طریقت کے اصولوں اور سربستہ رازوں کو اس کے سامنے رکھتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں رکھتا ہے، نبی دو عالم کی محبت میں رکھتا ہے۔ ایسا آدمی والد ہو یا بچہ ہو وہ خدا کا بھی محبوب ہوتا ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب، دربار عالیہ نہریہ شریف۔ آج کل دیکھیں آپ اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے والدین اولاد سے بیزار ہیں اور بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی نہیں سنتے۔ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کے لیے والدین اس کا چہرہ ہوتا ہے کہ اس کے کردار اور اس کے معیار کے آئینے میں بچہ اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے اور نکھارتا بھی ہے اور وہ بہار کے ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کا کردار و معیار اور میزان اور طریقہ کار درست نہ ہو تو پھر ان کی اولاد بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے میں تمام فضائل تو بے شمار ہیں، اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اولاد کے لیے مقبول حج کا باعث ہو سکتا ہے تو پھر انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ کیسا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ مجھے سوچنا چاہیے، ہر والد کو، ہر والدہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بچہ رات کو سو کے صبح آ کے میرے چہرے کا دیدار کرے تو کیا میرا چہرہ اس قابل ہے، میرا کردار اس قابل ہے کہ جب بچہ آگے چہرہ دیکھ کے خوش ہو تو کیا اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ نبی نے تو رحمتیں تمام کر دی۔ حضرات گرامی، میں والدین کے حوالے سے بس ایک ہی بات کر کے گفتگو ختم کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اور ایک دو باتیں اور بھی کروں۔ مدینہ شریف میں ایک گھر میں آگ لگی اور اس میں نومولود بچہ رہ گیا، نہ اندر ماں ہے نہ اندر باپ۔ آگ لگی، اس گھر سے دھواں اٹھا تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ چشم تصور میں دیکھا اور دھواں دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باعث تشریف لے آئے، صحابہ بھی آ گئے، صحابیات بھی آگے پردے میں، اور جس کا بچہ اندر تھا وہ خاتون، وہ صحابیہ بھی آ گئی۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کر اس بچے کو سینے سے لگا کے باہر لے، کسی کی ہمت نہیں۔ آگ دیکھ کے کودنا بڑا مشکل تھا۔ تو جس کا بچہ تھا نا اندر، اس نے دیکھا کوئی نہیں جا رہا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، دیکھو ماں اور بچہ، اس کا بڑا زبردست کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کنیکشن نے ماں کو مجبور کیا کہ اگر جان جاتی ہے تو جائے، کم از کم جاگتے آنکھوں سے میں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اندر کود گئی۔ تو چشم زدن میں بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، باہر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئے،
سیدھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، کیا میرا رب مجھ سے بھی زیادہ میرے بچے سے پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا میرا رب مجھ سے بھی زیادہ میرے بچے سے پیار کرتا ہے؟ اب یہ دل ہلا دینے والی بات ہے۔ آگ ہے، شعلے ہیں، گھر ہے، معصوم بچہ ہے، اس کی ماں ہے، اور رسول اعظم ہے، اور خدا کی بات ہے۔ کیا پیار کرتا ہے خدا میرے بچے سے؟ مجھ سے بھی زیادہ؟ میں نے تو جان کی پرواہ نہیں کی، اور میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ آگ لکڑ کو خاکستر کر دیتی ہے اور پورے گلستان کو خاکستر کر سکتی ہے، میں بھی جل کے مر سکتی تھی، تو کیا موت کو دعوت دے کے اپنے بچے کو لے کر آنا، اتنی محبت کیا خدا کو مجھ سے بھی زیادہ میرے بچے سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مقدس سے آنسو کی لڑی، آنسو نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں ہاں، نعم نعم نعم، تجھ سے بھی زیادہ تیرے بچے سے میرے اور تیرے رب کو اس سے بھی زیادہ پیار ہے۔ تو تو ایک ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ماں اور خدا دونوں کی محبت کو سامنے رکھا گیا، پھر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے۔ صاف ظاہر ہے خالق خالق ہوا کرتا ہے۔ میں 70 عربی زبان میں 70 کا لفظ 1000 میں ہو یا سینکڑوں میں ہو، اس کو کثرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ ساری عربی ماحول کو، عربی عدد کو دیکھ لیں، اگر کسی چیز کی کثرت کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ 70 کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، تو اسی تناظر میں کہا گیا کہ 70,000 70 ماؤں سے زیادہ خدا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اے بندے ذرا خود بھی سوچنا، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بزرگ کیا اس معیار پر ہمیں لاتے ہیں کہ ہم اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، یہ پرفتن دور میں بطور خاص اساتذہ کرام، مشائخین، خلفاء کرام اور والدین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد ان کی تربیت کرنا، ان کی تربیت قرآن کے مقتضا اور رسول اعظم کے فرمان کی روشنی میں ان کی اتنی تربیت کر دیں، اتنی تربیت کر دیں کہ جب قیامت کا موقع آئے تو وہی تربیت آپ کے لیے نجات کا باعث۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ 2 کام ہیں، 2 کتنے؟ 2 کام ہیں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے، وہ 2 کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک کام دنیا سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا کام آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ مزید وضاحت فرمائیں۔ فرمایا کچھ کام اور کچھ اعمال دنیا کے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ کام آخرت کے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حکم کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا آخرت کا کام کیا؟ آخرت کا کام دنیا کے لیے نہ کرنا، اور یہ حکم اگلا کہ دنیا کا ہر کام آخرت کے لیے کرنا۔ میں اور آپ کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، میں اور آپ کام کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ میں جو کام آخرت کا ہے اسے دنیا تک نہ لانا،
دنیا کی آمیزش اور دنیا کی خیمائش تک نہ لانا. تم میرے امتی ہو, تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. اب تمہارا معیار تمہیں زیب یہ دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام ہو اسے دنیا تک محدود نہ کرنا, اسے بھی آخرت تک لے آخرت تک لے جانا. تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری سانس جو دنیا میں ہے یہ بھی آخرت کے لیے, تمہاری نظر جس نگر پر ہوگی اور جس ڈگر پر ہوگی وہ بھی آخرت تک چلی جائے گی. اور صوفیاء کا مسلک اس سے بھی جدا ہے, وہ فرماتے ہیں ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے, تم دنیا سے بھی قدم نکال لو, تم آخرت سے بھی قدم نکال لو, تمہارے پیش نظر یا مصطفیٰ کی ذات ہو یا خدا کی ذات. آج کل عقائد کمزور کیے جا رہے ہیں, صحابہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, آل رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. کیا آپ اور ہم ایمان کی موجودگی میں اس گستاخی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ جس کا عقیدہ سلامت ہے, جس کا عقیدہ سلامت ہے اس کا ایمان سلامت ہے, اور جس کا ایمان سلامت ہے صحیح معنوں میں اسی کا عقیدہ سلامت ہے. اور اگر عقیدے میں فرق آ گیا تو پھر ایمان میں بھی فرق آ جائے, اور ایمان کامل نہ ہو عقیدے کی روشنی میں تو پھر نجات ممکن نہیں ہے. تو سب تو اصل کی فیکٹری بھی اتنے نزدیک ہے, کبھی بندوق دیکھی آپ؟ ایسا لگتا ہے کبھی دیکھی نہیں آپ, بندوق تو دیکھی ہے نا. تو وہ جب ایسے نشان لگاتے ہیں سامنے تو ڈائریکٹ ایسے کر کے نشان لگاتے ہیں, یا کوئی چھوٹا سا نشان سامنے ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تو مرما جس پر آپ نے گولی پھینکنی ہو, گولی ڈالنی ہو, گولی مارنی ہو, اس کے اور اس نشان زدہ کو آمنے سامنے برابر کر کے تو ٹرائگر دباتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں نے بڑا غور و خوض کیا ہے کہ اگر گولی صحیح نشان پر پہنچانی ہو تو رائفل اس کے سرے پر جو نشان ہوتا ہے اس کے برابر لا کر تو پھر نشان رکھ کے تو ٹرائگر دبایا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وار خالی نہیں جاتا, وار خالی چلا جائے تو بندہ گیا, کیونکہ اگلا بندہ پھر چھوڑنے واسطے تیار. ایسے ہی ہے, بات ہے کہ نہیں. اور اگر ہم آپ کو وار کرنا, کیونکہ شیطان تو ہے نا ہر جگہ, اندر کی بھی شیطان ہے, ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, یہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ تیرے عقیدے میں بھی فساد برپا کرتا ہے, تیرے عمل کو بھی خراب کرتا ہے, تیری دنیا کو بھی خراب کرتا ہے, تیری آخرت کو بھی خراب کرتا ہے. اگر تیرا عقیدہ مضبوط ہے, تو اندر سے مربوط ہے, تیرا ایمان کامل ہے, تو شیطان کا کوئی وار تجھ پہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ عقیدے کی روشنی میں تو نے ایمان کو بھی محفوظ کر لیا ہے, اور اس حفاظت کے سلسلے میں اپنے خدا کو اور مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہے. اور جسے خدا کی رضا شامل ہو جائے اس پر کسی کا وار نہیں چلتا, اس پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے.
اب یہ جو ٹائیگر ہے اس کے دبانے سے پہلے آپ اس چھوٹے سے سرے کے برابر لاتے ہیں، پھر آپ نشان گولی چلاتے ہیں. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نشان ہے نا چھوٹا سا، اس کی مثال عقیدے کی طرح ہے اور گولی چلانا یہ عمل کی طرح ہے. اگر تھوڑا سا فرق آ جائے، بالکل بال کے سر برابر فرق آ جائے، تو مجھے بتائیں وہ گولی اس نشان تک پہنچ سکتی ہے؟ پہنچ سکتی ہے؟ تو پھر اسی سے سمجھ لو کہ جو عمل ہے اخلاص والا یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا کہ اندر سے عقیدے کے مطابق نہ ہو. اس وقت تک آپ کا عمل خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں قبول کرانا ہو تو پھر عقیدہ سلامت رکھو. اور نعرے کی جو ترتیب ہے نا وہ اہل سنت و جماعت کے مطابق نعرہ لگایا کرے تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ بیٹھنے والے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور آل رسول کے بھی غلام ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے صحابہ بھی راضی ہیں، آل رسول بھی راضی ہیں. اور میں یہ بتانا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ جن سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن سے صحابہ راضی ہوتے ہیں، جن سے آل رسول راضی ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں کہ صحابہ کو راضی رکھا جائے، آل رسول کو ناراض کیا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کو راضی رکھا جائے اور آل رسول ان سے راضی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب صحابہ کی رضا بھی شامل ہو، آل رسول کی رضا بھی. حضرت علی کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھو، دل میں رکھو کہ میری محبت اور صحابہ کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں. یہ بات ذہن میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بات پر مومن کی نجات کا دار و مدار ہے. اور سمجھو اس بات کو، جو شیخ طریقت اپنے مرید کی آخرت کی بات اور اس میں دلچسپی نہیں رکھتا وہ شیخ طریقت بھی نہیں ہو سکتا. شیخ طریقت وہی ہے جو مرید سے دوستی آخرت میں نجات کے لیے کرے. جو صرف دنیا کے لیے کرے وہ شیخ طریقت نہیں ہو سکتا. تو ہر شیخ طریقت پر یہ فرض منصبی عائد ہوتا ہے کہ جہاں اس کے دنیا اور اعمال اور عقائد کی اصلاح کی بات کرتا ہے وہاں اس کے نجات کا بھی بندوبست کرے. ورنہ پیر پکڑنے شیخ بنانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس پرفتن دور میں جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوا اسے محبت رسول نہیں مل سکتا. اور جس کے دل میں آل رسول کی بے ادبی ہو اسے بھی محبت رسول نہیں مل سکتی. محبت رسول بدایت سے نہایت تک اسی کا نصیب بن سکتا ہے کہ جس کے ایک طرف محبت رسالت، محبت صحابہ کا چراغ روشن ہو اور دوسری طرف آل رسول کی محبت کا چراغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور سلطان العارفین صاحب، دربار عالیہ نعریہ شریف. حضور شیخ العالم نے ایک بڑی زبردست ترتیب متعین فرمائی. میں جہاں یہ امکان ہو تو میں ضرور بیان کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبت رسول ہمارا ایمان ہے اور محبت صحابہ ہماری شان ہے. دیکھو محبت رسول ہمارا ایمان ہے اور محبت صحابہ ہماری شان ہے اور محبت آل رسول ہماری جان ہے. تینوں باتیں سمجھ میں آئی؟ گویا ہم ایمان والے بھی ہیں
ہم شان والے بھی ہیں اور ہم جان والے بھی ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہم شان چھوڑنے والے بھی نہیں، ہم جان چھوڑنے والے بھی نہیں، ہم ایمان چھوڑنے والے بھی نہیں۔ تو معنی یہ نکلا کہ صرف ایمان ہو شان نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی، ایمان ہو اور جان ہو تو بھی بات نہیں بنتی۔ ایمان ہو تو شان ہونی چاہیے، ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان وہی ہوتا ہے کامل جہاں شان بھی ہو، جہاں جان بھی ہو۔ اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ یہ ایمان والے بھی ہیں، یہ شان والے بھی ہیں، یہ جان والے بھی ہیں۔ کیونکہ ایمان بغیر شان کے بھی نہیں، اور ایمان بغیر جان جان۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک سٹرکچر موجود ہو اور اس کی شان نہ ہو، ایک سٹرکچر موجود ہے اور اس کی جان نہ ہو۔ تو جان ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جان بھی ہو اور اس کی شان بھی۔ آج اگر شان نہ ہوتی تو اس طرح یہ بہار اس طرح نظر آتی، اگر جان نہ ہوتی تو یہ ایمان اس طرح لہلہاتا ہوا نظر آتا۔ اگر یہ شان ہے اور یہ جان ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ یہیں پر ایمان بھی ہے اور یہاں پر ایمان ہے، تو خدا تعالیٰ قیامت میں بھی اہل محبت کو اسی طرح شان بھی عطا کرے۔ نعرہ میں رامات چنگا نہیں۔ اچھا نعرہ اس طرح لگائیں، نعرے میں کس کا ذکر آتا ہے؟ اللہ، پھر اس کے رسول کا، پھر صحابہ کا، پھر غوث اعظم۔ ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں جو بارگاہ غوثیت سے وابستہ نہ ہو، ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں جو صحابہ و آل رسول سے کنیکٹڈ نہ ہو، اور دونوں کنیکشن جسے میسر ہوں تو وہ خدا کی بارگاہ میں بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اب اسی کنیکشن کا اظہار کرو تاکہ لطف آ جائے، جب اٹھیں زندگی ختم ہو تو ختم ہو، لیکن یہ لطف پھر قبر میں مثال ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ رکھے اور اسی عقیدے پہ خدا موت عطا فرمائے، اسی عقیدے پہ خدا جنت میں اتارے اور اسی عقیدے میں خدا دوبارہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اعلامیہ اہل سنت و جماعت کا دربار عالیہ نعریہ شریف سے میں نے چھپوایا ہے، تو علماء بطور خاص اسے ایک نظر بھر کے دیکھیں تاکہ آپ کے انہی خیالات جو اہل سنت و جماعت کے ہیں اسے آگے پھیلانے میں ہر ایک کو یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ وآخر دعوانا کا ذکر کرو، جنت کی باتیں ہوئی ہیں اور مالک جنت کی باتیں ہوئی ہیں۔ کلمہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ اس اعتبار سے پڑھو کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے، اور یہی ذکر ہے
اور یہی وہ ریاض الجنہ ہے جس میں چرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت کے ساتھ، پہلے میں کلمہ پڑھوں گا کلمہ شریف، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا، انتہائی محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ واصف علی واصف کی ایک بات بڑی پسند آئی، اکثر میں ذکر کرتے رہتا ہوں، جب بھی پڑھے نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آخر میں جب کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ یہ سمجھیں آپ نے فرمایا کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، درویش آدمی تھا، کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا ہے صاحب کہ نیچے سے کیا چیز اوپر جا رہی ہے، تو کہا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ پوری کائنات میں کہ ایک کلمہ اوپر جا رہا ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے ایک کاوش ہے جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے، ہر طرف میں نے دیکھا کہ نورانی شکل میں یہ کلمہ اوپر جا رہا ہے، تو جب اوپر سے کوئی چیز نہ آئے نا تو پھر سمجھو کہ مضبوط کوئی نہیں۔ میں جب میں نے تھوڑا سا غور کیا نا کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے نتیجے میں دیکھا کہ اوپر سے آ رہا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اوپر کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ کلمہ ہے جو مخلوق کی جانب سے اوپر جا رہا ہے اور اوپر خالق کی طرف سے نیچے آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ کہا مخلوق کی طرف سے لا الہ الا اللہ اور خالق کی طرف سے قبولیت کی سند آ رہی ہے محمد رسول اللہ۔ پوری کائنات میں خالق و مخلوق کے درمیان جو سرکل چل رہا ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور جب بارگاہ خداوندی سے کیا محمد رسول اللہ۔ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے، یہ پڑھنے والا وہی ہے جو جنتی ہوتا ہے، جو پڑھ لے پھر اسے خدا جنت میں ڈالتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد
جب یہاں کے امام و خطیب نماز فرض پڑھا لیں تو آپ اسی کلمے کا ذکر 3 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا کہ جب مدنی مسجد میں مسجد نبی میں فرض نماز ادا ہو جاتی تھی، جماعت تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب یہ کلمے کا ذکر ہوتا تھا میں جان لیتا تھا کہ فرض نماز با جماعت ادا ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنی مساجد میں جو جنت کا مقام رکھتی ہیں کلمہ شریف کا ذکر ضرور کیا، اور پھر جب اس طرح کی خوبصورت مجمع لگ جائے گا تو کتنا خوبصورت مجمع ہے۔ آج فرض نمازوں میں بھی یہی عادت ہے، اللہ کا ذکر کریں تاکہ دل سے میل اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ کپڑے میں میل رہنے دیتے ہیں؟ کپڑے میں میل رہنے دیتے ہیں؟ لوگ دیکھیں گے کہیں گے کتنا گندا ہے، لیکن اندر خدا کپڑے تو نہیں دیکھتا، نہ داڑھی نہ پگڑی نہ ظاہری حسن و جمال، یہ خدا نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، نہ چہرہ دیکھے نہ عمل دیکھے، تو وہ دیکھتا کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم، خدا تو دل دیکھ رہا ہے، خدا دل دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کا دل پاک صاف ہو یہ آسمان و زمین کو دیکھو، فرمایا میں اس میں نہیں سماتا، ایک مومن کا دل ہے کہ میں اس میں آ جاتا ہوں۔ اگر دل کا یہ عالم ہے تو پھر دل پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے، اس لیے کہ خدا دل میں آتا ہے، ظاہر میں نہیں آتا۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ دل دریا سمندروں دل دریا سمندروں ڈھونگے، تاکہ جس نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے نا وہی جانے، اور کوئی نہ جانے۔ جس نے سمندر سے بھی زیادہ وسعت دی ہے اور گہرائی دی ہے دریاؤں سے بھی زیادہ، تو پھر وہ اس نے اپنے لیے یہ گھر بنایا ہے، اس نے اپنے لیے یہ گھر بنایا۔ اسی لیے فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، یہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ جس کے دل میں خدا رہتا ہے نا اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ اللہ والا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں ان لوگوں کا تعارف نہ کرا ہوں، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جن کو دیکھو خدا یاد آئے، تو وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جن کے دل میں خدا ہے۔ اگر تم دیکھو تو خدا یاد آئے، اور میرے جملے کو آپ دہرائیں، جن کو آپ دیکھیں تو کیا یاد آئے؟ خدا یاد آئے، اور وہ خدا والے آپ کو دیکھیں تو پھر سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ میرے شیخ نے بڑا زبردست کہتے ہیں اولیاء کرام کی مجلس کا فیض کیا ہوتا ہے، ذرا ایک جملے میں اس کو واضح کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا یہ ولی اللہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، اور ولی اللہ آپ کو دیکھو تو خدا یاد رہ جائے۔ تو کیا چاہ رہے خدا یاد رہنا چاہیے، تو پھر انہی کی مجلس میں بیٹھو جن کے چہروں میں خدا نے اپنا جمال رکھا۔ اب اللہ کا ذکر کرو تاکہ دل سے محر ہو۔ سال میں ہفتے میں ایک بار گھر صاف کرتے ہیں تو آ جاؤ دل کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو
جل جلالہ۔ حاضرین گرامی مرتبہ اب دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ آج کی یہ محفل جناب خلیفہ ڈاکٹر محمد فیصل شہزاد صدیقی نقشبندی صاحب کے والد گرامی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو کیا انہیں کو ثواب ملے گا؟ ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ بات ذہن میں رکھیں، پہلے خدا آپ کو دے گا پھر ان کو دے گا۔ یہ تو رب کی بڑی کرم نوازی ہے، پھر اس کا جو ثواب مرتب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سارا آپ سے لے لیا، یہ بات نہیں۔ یہ کتنا کرم، کتنا کریم ہے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، ہر آدمی کے خواہش ہوتی ہے یہ میں نے اپنے لیے کیا مجھے ملے گا، اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ لیکن جب ایثار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پیار کریں تو خدا آپ پیار نہ کریں، تو خدا آپ کو بھی دیتا ہے اور جس کو بخشیں اس کو بھی دیتا ہے۔ کمی نہ خدا ان کو دیتا ہے، نہ کمی خدا ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ جو کلام پاک پڑھا گیا ہے 72 قرآن پاک، درود شریف 21 لاکھ مرتبہ، کلمہ طیبہ 1000 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3000 مرتبہ، سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہیں، سورہ یاسین 2 بار، 2 ختم، درود تاج 100 مرتبہ، درود تنگینہ 400 مرتبہ، سورہ رحمان 900 مرتبہ، اور ایک عمرے کا ثواب۔ گویا عمرہ کسی نے کیا ہے، ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، ثواب ہمیں بھی مل رہا ہے، اور ثواب مرنے والوں کو بھی مل رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کی جی 20,000 درود شریف میں 20,000 سبحان اللہ، 2 لاکھ درود شریف، سبحان اللہ، 1 لاکھ سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ پڑھا کسی نے ہے اور اس کا ثواب بڑھا کے پڑھنے والے کو بھی دے رہا ہے، حاضرین کو بھی دے رہا ہے، غائبین کو بھی دے رہا ہے۔ تو گویا ہم غیب والے بھی ہیں، شہود والے بھی ہیں، برکتوں والے بھی ہیں۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین آج کی اس محفل کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر دل پر تو نے اپنے رحمتوں کی بارش نازل فرمائی۔ اللہ کریم جو کچھ محفل میں پڑھا گیا، سنا گیا، اور اس کے علاوہ جو لکھا ہوا تیری بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس کا ثواب تو اپنی شان کے مطابق کئی گنا بڑھا، اور ہم سب کی جانب سے حضور تاجدار عرب و عجم کو بطور تحفہ و ہدیہ عطا فرمائے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے جملہ انبیاء، تمام مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، عامۃ المسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات، اللہ ان تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پھر اس کا ثواب جناب خلیفہ ڈاکٹر فیصل شہزاد صاحب کہ والد گرامی مرحوم و مغفور کو عطا فرمائے۔ اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو تا حد نکاح وسیع و عریض فرمائے۔ اللہ کریم یہ مجلس میں بیٹھے اہل ایمان جن کے رشتہ دار حالت ایمان میں دنیا سے گئے، اللہ اس محفل کا گلدستہ ان کے قبروں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ جو ہم یہاں تیرے گھر میں اس جنت میں بیٹھے،
اللہ اس جنت کا نور ساری زندگی ہماری آنکھوں ہمارے دل اور روح کا سرور بنا. اللہ کریم ہمارے عقائد مضبوط فرما, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. اللہ کریم اہل سنت و جماعت کو متفق و متحد فرما. تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما, نفرتوں کو دور فرما. الہ العالمین محبت نصیب فرما. اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما, جن کے دل بیمار ہو گئے شفا عطا فرما, جن کا ظاہر بیمار ہو گیا شفا نصیب فرما. اللہ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو دکھ و درد و رنج و محن میں مبتلا ہیں اللہ انہیں دائمی علی الابد خوشیاں نصیب فرما. الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی خیرات تجھ سے طلب کرتے ہیں, عطا فرما. اللہ کریم انہی کے صدقے تو اپنی محبت نصیب فرما. ہماری دنیا اچھی فرما, ہماری قبریں اچھی فرما, ہماری آخرت اچھی فرما. اللہ کریم لا الہ الا اللہ کا ورد چلتے پھرتے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کریم جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما, اور جو اولاد کی خوشیوں سے محروم ہیں اللہ انہیں خوشیاں نصیب فرما. ہماری مائیں بہنیں اللہ انہیں پاکیزگی و طہارت نصیب فرما. اللہ ان کے عزت پردوں کی حفاظت فرما. اللہ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے سجدوں کا نور و سرور نصیب فرما. حضرت عائشہ کے گرم گرم آنسوؤں کی سوغات نصیب فرما. اللہ کریم امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اللہ پاکستان کے نقشے کو قیامت تک دنیا پر قائم و دائم فرما. اللہ نیک دل حکمران نصیب فرما. اغیار کی نظر بد سے پاکستان کو محفوظ فرما. افواج پاکستان میں اللہ کریم محبت پیدا فرما, جوش ایمانی پیدا فرما. اللہ کریم انہیں سینہ سپر فرما دے. اللہ انہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے. اور جو نئے آرمی چیف بنے ہیں اللہ انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرما. اللہ اس افواج پاکستان کو ایک جھنڈے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے متفق و متحد رہنے کی اور متحد کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. جس قدر سفید ریش بزرگ آئے ہیں اللہ ان کی بزرگی میں اضافہ فرما. جس قدر خلفاء مشائخ آئے ہیں اللہ ان کی شیخوخیت میں اضافہ اور نور میں اضافہ نصیب فرما. جو میرے نوجوان دوست آئے اللہ انہیں سوز بلالی نصیب فرما. اللہ کریم آذان بلالی بھی نصیب فرما اور نماز حسینی بھی نصیب فرما اور اعمال اور خیر حسنی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس وقت لائیو دیکھنے والے جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں دامن پھیلا دیا ہے دعا کرے کہ خدایا تو اپنی رحمت کا سایہ انہیں بھی نصیب فرما. ہمارے دربار شریف کے خلیفہ صاحب میں خادم ہیں خلیفہ صدیق صاحب, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بڑے پرانے خادم ہیں, دعا کریں اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے. اور جو بیمار ہیں خدا انہیں بھی شفا نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم